افضل رضا اس پہ ذرا آپ بھی روشنی ڈالیے گا. ایک تو بات یہ ہو رہی ہے کہ ایران نے کہا ہے کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے اور ہر صورت لیں گے. کیا کیپیسٹی ہے, کتنا پوٹینشیل ہے, کس طرح سے فردر ریٹیلیٹ کریں گے. دوسری طرف جو کچھ ایران نے اب تک کیا, گلف کنٹریز کو نشانہ بنایا ہے اینڈ ایوری تھنگ, ٹرمپ کا کہنا یہ ہے, صدر ٹرمپ کا, کہ ہم تو بہت زیادہ ریٹیلیشن ایکسپیکٹ کر رہے تھے, ایران تو کچھ بھی نہیں کر سکا. کیا کرنے جا رہا ہے اب ایران, آپشنز کیا ہیں ایران کے پاس؟ بالکل آئی تھنک مسٹر ٹرمپ یہ انتظار کر رہا ہے کہ سجل میزائل یا خیبر میزائل ڈائریکٹ جا کے وائٹ ہاؤس کے سینٹر میں لگیں. اب ایران تو پریزیڈنٹ ٹرمپ اوباما اور جارج بش اور کلنٹن کی طرح تو نہیں ہے. امریکن عوام کے ٹیکس پیئر کے منی لگا کے لیبیا کو برباد کرے, سیریا کو برباد کرے, اسرائیل کو ویپنائز کرے تاکہ 1 لاکھ سے زائد لوگوں کے قتل عام کی جائے 3 سال سے 2023 سے. ایران تو ٹرمپ صاحب کی طرح تو نہیں ہے, امریکی ٹیکس پیئر کے پیسے لے کے ونزویلا پہ اٹیک کرے یا بلین ڈالر زیلنسکی کو دے دے. اوکے, یہ بات ایران ٹھیک اپنی ہے, یہ بات کیپیبلٹیز کی ٹھیک ہے, طرح. تو پھر کیا کرے گا؟ اور ابھی آپ دیکھیں اسٹریٹ آف ہارموز بند کر دیا نا, تو ٹرمپ صاحب کو میسج دے دیا گیا, جبکہ کچھ گھنٹوں پہلے برٹین اور یو ایس آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا ہے آئی آر جی سی نیوی کمانڈرز نے. اور کچھ گھنٹے پہلے جو ٹرمپ صاحب اپنے گلوری اور بڑے غرور میں اپنے سو کالڈ کیریئر ابراہم لنکن کے بارے میں بات کر رہے, اس پہ بیلسٹک میزائل ہٹ تو ہوئے ہیں نا. اپنے ہی جو امپائر ہے ویسٹرن میڈیا کنفرم تو کر رہے ہیں کہ بیلسٹک میزائل لگے بھی ہے اور انجن کو بالکل ہٹ کیا ہے. تو فردر آپ دیکھتے ہیں جس طرح انہوں نے ایران کے ریڈ لائن کو کراس کی ہے, they will be responsible and held accountable ٹھیک ہے. unless انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو اس بات پہ راضی تو کہ میں نہیں کہہ سکتا, ان کو اس بات پہ مجبور کریں کہ جنگ ایران نہیں, یہ آپ ہیں جو جنگ کو شروع ہاں کیا ڈیفینیٹلی جون دے اسٹارٹڈ. 2025 میں آپ نے شروع کیا, اور they should be step forward to ending such aggression against Iran. بالکل ٹھیک ہے. اچھا زراز, اب یہ مجھے بتائیں نا کہ ادھر امریکہ کہہ رہا ہے کہ اب آنے والا وقت جو ہے وہ بہت سخت ہوگا, ایران کہہ رہا ہے کہ ہم بدلہ لے کر رہیں گے, تو کیا معاملات کدھر آپ جاتے دیکھ رہے ہیں؟ کیا جو امریکن ٹارگیٹس ہیں, اگر ہم پرٹیکولرلی بات کریں رجیم چینج کے, تو وہ آپ فلفل ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں اس وقت تو نہیں. دیکھیں رجیم چینج ایک آبجیکٹیو ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ واحد آبجیکٹیو ہے. میرا خیال ہے کہ اگر ان سے رجیم چینج ہوتی ہے تو 100 بسم اللہ, بڑے خوش ہوں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ان کو صرف یہ اتنا ہی حاصل کر سکے کہ ایران کی تقریباً تمام عسکری کیپبلٹیز کو تباہ کر دے, ایران کی معیشت کو تباہ کر دے, ایران کے نظام حکومت کو تباہ کر دیں, اور ایران میں کیوس ہو, اینارکی ہو, وہاں سے کرد ایکٹیو ہو جائے, بیچ میں مجاہدین خلق ایکٹیو ہو جائے, سستان بلوچستان میں جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں, جند اللہ اور علیحدگی پسند جو تنظیمیں ہیں وہاں پر, وہ ایکٹیویٹ ہو جائے, ایران کی اب وہ حال ہو جو معمر گدافی کے بعد لیبیا کا ہوا تھا, یا صدام حسین کے بعد عراق کا ہوا تھا, یا پھر جو آپ شام میں دیکھ رہے ہیں, میرا خیال ہے ان کے لیے یہ کافی ہوگا. جہاں تک آپ کا یہ سوال تھا کہ ایران کی کیپبلٹی کیا ہے, ایران کی ممکنہ اسٹریٹجی کیا ہے, تو دیکھیں پہلے تو ہمیں یہ تعین یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ برابروں کی لڑائی تو نہیں ہے نا. ایک جانب ایک ایسا ملک ہے جو پچھلے 5 دہائیوں سے سینکشنز میں جکڑا ہوا ہے, امریکہ, جو بے شک کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈکلائننگ سپر پاور ہے, لیکن ہے تو سپر پاور. ان کی فورس پروجیکشن اور ملٹری کیپیبلٹیز اس کا کوئی برابر نہیں آ سکتے. بالکل ٹھیک ہے. میں ذرا کوئی آگے بڑھنا چاہ رہی ہوں, مجھے ذرا کوئی آگے بڑھنے دیجیے گا ذرا. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو ریٹیلیٹ جس طرح سے ایران نے کیا, اور گلف کنٹریز کو ہم نے دبئی میں دیکھا, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دبئی کے انٹرنیشنل ایئرپورٹس پر جو ہے وہ اسٹرائکس ہوں گی. لائک وائز جو بحرین ہے, عمان ہے, قطر ہے, یہ تمام چیزیں نہ صرف ایئر بیسز بلکہ ایئرپورٹس, رہائشی عمارت, ہوٹلز, وہاں سے اب کیا ہوگا؟ وہ انہوں نے وارننگ تو دی ہے, سعودی عرب نے ایرانی سفیر کو ہی بلایا ہے, لیکن کیا یہ جسٹیفائڈ تھا ایران کا ایکٹ, اور کیا یہ کنٹینیو ہوگا, اور پھر اگر ہوگا تو وہاں سے کیا جواب آئے گا؟ ہاں اب دیکھیں یہ میرا خیال ہے, میری نظر میں, اور شاید حقیقت بھی اس سے بہت دور نہیں ہوگی, ایران کی اسٹریٹجی گلف ممالک, ان خلیجی ریاستوں کو نشانہ بنانا ہے کہ آپ کاسٹس انکریز کریں.
نہ صرف امریکہ کے لیے بٹ ان خلیجی ممالک کے لیے شاید کیلکولیشن یہ ہے کہ جتنی ان پر بمباری ہوگی تو یہ جا کر امریکہ کو کہیں گے کہ یار خدا کے لیے اب بند کرتے ہیں, ہمارے سے یہ برداشت نہیں کیا جا رہا. یو اے ای میرا خیال ہے پرٹیکولرلی ورنریبل ہے. ویسے تو انہوں نے تقریباً خطے میں ہر ایک ملک کے ساتھ پنگا لیا ہوا ہے, آپ لیبیا دیکھ لیں, آپ سودان دیکھ لیں, وہ میں بہت زیادہ اس میں نہیں جانا چاہ رہا. لیکن آپ کے پاس کتنی ڈیپتھ ہے یو اے ای میں؟ دبئی میں اگر چیزیں مہنگی ہیں, اگر پراپرٹی مہنگی ہے, وہ اس لیے کیونکہ آپ ایک پریمیم دیتے ہیں سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے. اگر آپ اس پریمیم کو ہٹا دیں, آپ سیفٹی اور سیکیورٹی کو ہٹا دیں تو کیا بچا, رائٹ؟ ایران کو اس کا پتا ہے, یو اے ای کو بھی اس کا پتا ہے. دوسری بات ہم یہ بھی نہ بھولیں کہ بحرین اور یو اے ای ان 3 عرب ممالک میں شمار ہیں جن کے باقاعدہ ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں اسرائیل کے ساتھ, جنہوں نے معاہدہ ابراہیمی پر باقاعدہ دستخط کیا, انگوٹھا لگایا ہے, رائٹ؟ تو میرا خیال ہے کہ شاید ایران کی نظر میں ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے, ان میں امریکہ میں اور اسرائیل میں. اب جہاں تک ایران کا دعویٰ ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ بحرین کے دارالحکومت پینما میں ایک ریزیڈینشیل ہائی رائز کو بھی نشانہ بنایا گیا شاہد ڈرون سے. میں نے ابھی پڑھ رہا تھا, یاد نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی کس نے یہ کہا ہے, لیکن ایران کا شاید یہ کہنا ہے کہ جی یہ وہ عمارتیں ہیں جہاں پر جو امریکن فوجیوں کو ایویکویٹ کیا تھا بیسز میں, یہ وہاں رہ رہے تھے. میں اس کے پیچھے ایران کی کیا سوچ ہے یا کیا چیزیں افضل رضا سے بھی پوچھ لیتے ہو. افضل, یہ بائی ڈیزائن تھا, مطلب ظاہر سے پہلے سے پلاننگ ہوئی بھی ہوگی کہ اگر امریکہ نے کر دیا تھا تو ہم کیا اٹیک تو ہم یہ کریں گے, اس کے پیچھے کیا تھاٹ پروسیس کیا تھا؟ دیکھیں, میں نہیں سمجھتا یہ امیجنٹلی کوئی چھپے پلاٹ ہوئی ہوگی ایران کے. ایران تو دسمبر بلکہ جون 2025 میں ایران نے ان برادر اسلامی ممالک کو اس وقت بھی وارن کیا تھا. دیکھیں, ایران نے دسمبر میں جب یہ کچھ ٹرمپ صاحب نے دھمکیاں میز بیانات دینا شروع کر دی, پھر اپنے سو کال کیریئر کو میڈیٹیرین سے اور یہاں پہ انٹرنیشنل واٹر خلیج فارس کے قریب لانے پہ دھمکیاں دی, تب بھی ایرانین فارن منسٹر اور وہاں پہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے آفیشیل لیٹرز بھی دی ہمسائے ممالک کو, ترکی سے لے کے عراق سے لے کے جو جغرافک نیبرز ہیں. تو یہ وارننگ آلریڈی ان کو دیا گیا تھا. اگر آپ کو یاد ہے کچھ شاید ایک لیکن مہینے دشمنوں میں اضافہ نہیں کر رہا ایران. دیکھیں, ایرانی وزیر خارجہ نے یہی بات کنونس کیا ہے اپنے کانٹر پارٹس کو دوحہ میں, منامہ میں, ابو دھابی میں, کویت میں, کہ ہم آپ کی سرزمین کو بالکل ہٹ نہیں, ہمیں ساورنٹی اور آپ کے ٹیریٹری انٹیگریٹی کے احترام ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں, مجھے تو نہیں لگتا کہ کویتی حکام یا ان کے ایک سپاہی کو بھی اجازت ہو جہاں کے امریکی بیسس سے وہاں پہ داخل ہو. میں ایک جگہ پہ ہسٹری میں پڑھ رہا تھا کہ بلوچستان میں شمس کوئی ایئر بیس ہوا کرتی تھی, یا شمسی بیس بلوچستان میں, جو کہ امریکنز استعمال کرتے تھے. ان کو جب نکالا گیا ایک محمد ٹیررسٹ اٹیک 2011 میں, تو مجھے یاد ہے کہ اس ہسٹری بک میں لکھا ہوا تھا کہ وہاں پہ کوئی پاکستانی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. لیکن یہاں پر تھینک یو ویری مچ افضل رضا, میرے پاس ٹائم تھوڑا سا کم ہے تو میں اس کو ہم کنٹینیو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی وقت فردر بات کر لیں گے. زرار کو بھی بہت بہت شکریہ. بات تو یہی ہے کہ ٹھیک ہے وہ ایئر بیسز کو تو نشانہ بنا اپنی جگہ, لیکن وہ صرف ایئر بیسز تک محدود نہیں رہا, ایئرپورٹس اور یہ وہ, لیکن بہرحال یہ ان کی اپنی ایک اسٹریٹجی تھی. لیکن سوال یہ جو ہم ابھی اس پروگرام میں تو نہیں اکوموڈیٹ کر سکے کہ اب یہ معاملہ کتنے دن آگے چلے گا, کتنے دن آگے چلتا ہے اور پھر حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں. آنے والے دنوں میں مزید چیزیں انفولڈ ہوں گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.